دوستوں ایک بہت اچھی خبر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے، ایک ایسی خبر جس کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی خوشی دگنی ہو جائے گی۔ خبر اسرائیل کے حوالے سے ہے دوستوں۔ آج اسرائیل کو منہ کے بل گرنا پڑا، اسرائیل کو آج لات گھوسے سب کچھ کھانے پڑے۔ بات یہ ہے دوستوں کہ یمنی آرمی نے اسرائیلی جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ جی ہاں دوستوں، بالکل آپ نے صحیح سنا، یمنی آرمی نے اسرائیل کے جہاز کو اپنی حراست میں لے لیا ہے، اس کو قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ وہ یمنی ساگر میں گھوم رہا تھا۔ اسرائیل کا جہاز جو ہے یمنی ساگر میں گھوم رہا تھا، اور اسرائیلی آتنکی کوئی غلط منصوبے کے ساتھ ہی جہاز بھیجا ہوگا تاکہ اسرائیل جو ہے یمنی آرمی اور اس سے ریلیٹڈ جو اندرونی باتیں ہیں وہ خبر سامنے لائے۔ لیکن یمنی آرمی نے اسرائیلی جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور یمنی آرمی نے اسرائیل کے غلط منصوبے پر پانی پھیر دیا اور جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس جہاز پر 52 لوگوں کے سوار ہونے کا دعویٰ اسرائیل کر رہا ہے، لیکن سب کے سب ابھی یمنی آرمی کے قبضے میں ہیں، جس کو سننے کے بعد اسرائیل بالکل ہکا بکا ہو چکا ہے۔ اسرائیل بالکل خوف زدہ ہو چکا ہے کہ اب جو ہمارے 52 لوگ ہیں اور ہمارا جو جہاز ہے جو مکمل طور پر اس میں بہت راز کی چیزیں ہیں وہ تو اب یمنی آرمی کے پاس چلی گئی۔ بالکل خوف زدہ ہے، بالکل پریشان ہو چکا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے دوستوں؟ نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور دوسری خبر یہ ہے دوستوں کہ ایک ملیشیا کے رہنے والے پلین کے پائلٹ کو جب یہ پتا چلا کہ ان کے پلین میں ایک یاتری فلسطینی ہے، تو پائلٹ اس یاتری کے پاس جا کر اسے بھروسہ دیا، اسے اس دکھ کے بارے میں احساس دلایا کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، فلسطینی میں جو ہو رہا ہے اس کا دکھ اس نے جتایا۔ پائلٹ نے یاتریوں سے کہا کہ غزہ میں ہمارے بھائیوں کے لیے ہمارا دل روتا ہے، ہم اور ہماری دعائیں فلسطینی لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں دوستوں کہ ایک پائلٹ کو جب پتا چلتا ہے کہ ان کے پلین میں فلسطینی یاتری ہے تو اس سے جا کر کے دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے۔ اور پورے پلین میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ فلسطینیوں پر کس قدر ظلم اور بربریت ہو رہی ہے۔